ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہیں سب بھائی بھائی۔ یہ بات اب صرف کہنے اور سننے کو رہ گئی ہے۔ اس بات کا اب حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رہا، کیونکہ ہندوستان میں جب کسی ہندو پر ظلم ہوتا ہے تو مسلمان بھائی، سکھ بھائی، عیسائی بھائی ہاتھ پر ہاتھ لیے بیٹھے رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جاؤ جانے دو، یہ تو ہندو ہے، اس سے ہمیں کیا لینا دینا۔ اسی طریقے سے ہندوستان میں جب کسی مسلمان بھائی پر ظلم ہوتا ہے تو ہندو بھائی، سکھ بھائی، عیسائی بھائی خاموش رہتے ہیں اور کوئی آواز نہیں اٹھاتے، اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، جاؤ جانے دو۔ اسی طریقے سے سکھ اور عیسائی بھائی پر ظلم ہوتا ہے تو مسلم بھائی، ہندو بھائی خاموش رہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر واقعتاً ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی تو ہندوستان میں رہنے والے ہر ایک کے درد کو محسوس کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ اس کا تعلق ہندو گھرانے سے ہے یا مسلم گھرانے سے ہے، سکھ گھرانے سے ہے یا عیسائی گھرانے سے ہے، بس دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ شخص ہندوستانی ہے یا نہیں۔ جبھی جا کر ہندوستان کے اندر جو ظلم پنک رہا ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات بھی آپ بہت سنتے ہوں گے کہ بیٹی بڑھاؤ، بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ۔ یہ بات بھی اب صرف کہنے کی رہ گئی ہے اور سننے کی رہ گئی ہے، اس بات کا بھی اب حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ ہندوستان کی راجدھانی دہلی کے اندر ایک بڑا ہی المناک واقعہ پیش آیا ہے۔ درندوں نے درندگی کا بہت بڑا مظاہرہ پیش کیا ہے۔ ایک پولیس مسلم لڑکی کے ساتھ جس درندگی کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے، میں اپنے الفاظ سے اس کو ادا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ سوشل میڈیا سے جڑے ہوں گے تو آپ کی نظروں سے وہ پوسٹ گزری ہوگی کہ سابیہ سیفی نامی لڑکی جس کا تعلق مسلم خاندان سے ہے، اس کو بے دردی سے درندوں نے ریپ کیا اور ریپ کر کے مار دیا، اور ایک دو آدمی اس میں شامل نہیں، بتایا جا رہا ہے کہ چار افراد مل کر بے دردی کے ساتھ اس کے ساتھ گھناؤنے حرکت کیے اور اس کے بعد ان کو مار دیا گیا۔ اور آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ لڑکی کا ٹھکانہ گھر ہے، اور اسلام تو اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ لڑکی گھر سے نکلے اور گھر سے جا کر نوکری کرے۔ اس کے باوجود وہ لڑکی صرف گھر بار کی عزت کو بچانے کے لیے، ہندوستان کی بیٹیوں کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے گھر سے نکلی اور پولیس کی نوکری جوائن کر لی۔ لیکن آج اسی کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، اسی پر ظلم ہو رہا ہے، اور ہم سب ہاتھ پر ہاتھ لیے بیٹھے خاموش ہیں۔ یقین جانیے، اگر کسی پر ظلم ہو اور ہم اس ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائے تو کل قیامت میں ہم سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے، اور ہمارا حشر بھی ظالمین کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو آپ کے پاس جتنی بھی طاقت ہے، اپنی طاقت کا سہارا لے اور ظلم کے خلاف آواز ضرور اٹھائے۔ کیجریوال حکومت سے میرا آج بھی یہی مطالبہ ہے، آپ جو یہ صدا بلند کرتے ہیں کہ بیٹی بڑھاؤ، بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ، تو آپ اس پر عمل کریں۔ صرف لفاظی سے کام نہ لیں، آپ بیان بازی سے کام نہ لیں، بلکہ اس کے لیے آپ حرکت میں آئیں۔ جن لوگوں نے سابیہ سیفی کے ساتھ غلط حرکت کی ہے، ان کے ساتھ بھی آپ کوئی اچھا اور نیا قدم اٹھائے، ایسا قدم اٹھائے جو لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہو۔ لوگ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو پھانسی دے دی جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھانسی نہ دے کر بلکہ ان کے ساتھ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جو رہتی دنیا کے لیے ایک عبرت اور نصیحت بن سکے، اور یہ ریپ کا جو کیس ہے اس کا دائرہ کم ہو سکے، ختم ہو سکے۔ میرے عزیزو، آپ یہ نہ سوچنا، آپ یہ غور نہ کرنا کہ یہ ایک مسلم لڑکی ہے، جاؤ جانے دو، ہم تو ہندو ہیں اور ہندوستان میں ہندوؤں کی حکومت ہے، ہماری بہن بیٹیاں، ہماری مائیں محفوظ ہیں۔ یہ آپ کی بہت بڑی غلط سوچ ہے۔ آپ حضرات تاریخ کا مطالعہ کیجئے، اٹھائیے کہ جو لوگ شرپسند ہیں، جو لوگ شہوت پسند ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ لڑکی مسلمان ہے یا ہندو ہے، یہ لڑکی سکھ ہے یا عیسائی ہے، بس وہ اپنی خواہش کو بجھانا چاہتے ہیں، اپنے پیٹ کو بھرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ کسی حد تک جا سکتے ہیں۔ سامنے میں لڑکی اگر ہندو کی رہی، میں سمجھتا ہوں کہ ان شرپسندوں کے سامنے اگر انہی کی بیٹی یا انہی کی ماں آ جائے اور انہیں بھوک لگی ہو تو وہ انہیں بھی نہ چھوڑیں گے، اور وہ ان سے اپنی خواہش کی تکمیل کر بیٹھیں گے، کیونکہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف اپنے پیٹ
پلنے کے لیے، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ مسلمان کی لڑکی ہے، اس سے ہمارا کیا تعلق، تو یہ آپ کی غلط سوچ ہے۔ آج مسلمان کی لڑکی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا تو کل ہندوستان میں رہنے والے ہندوؤں کی بیٹی اور ہندوؤں کی بہنوں کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے، عیسائیوں کی بیٹیوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے، سکھوں کی بیٹیوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ تو میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہیں، ہم بھائی بھائی، تو اس پیغام کو آپ باقی رکھیں، اور ہندوستانیوں میں اگر کسی طرح کا ظلم ہو رہا ہے، ہندوستان میں رہنے والے پر اگر کسی طرح کا کوئی ظلم ہو رہا ہے تو آپ آواز ضرور اٹھائیں، اور ہندوستان کے اندر آپ اس بات کو تیزی کے ساتھ پھیلائیں کہ ریپ پر آپ ضرور ایکشن لیں، کوئی ایسا قانون بنائیں کہ جس قانون کو سننے کے بعد ریپ کرنے والے کانپ جائے اور ان کے قدم آگے نہ بڑھے بلکہ وہ پیچھے مڑ کر بھاگنے کے لیے مجبور ہو جائے۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Haq Media.